نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے دو عقیدے ہیں. میں عرض کروں عیسائیوں کے اندر 3 فرقے پائے جاتے تھے، ابھی تو زیادہ ہو گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 3 فرقے بن گئے. ایک فرقہ بنا جس کا نام یعقوبیہ، ایک نستوریہ اور تیسرا مسلمان تھا. پہلا جو بنا یعقوبیہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. ایک زمانے میں خدا زمین پر رہا، اب وہ آسمان پہ چلا گیا. ان کا یہ عقیدہ تھا. اور جو نستوریہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب تک خدا نے چاہا، نعوذ باللہ اس کے باپ نے چاہا، وہ زمین پر رہا، بعد میں آسمان پہ اٹھا لیا. جو تیسرا فرقہ تھا وہ مسلمان تھے. وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط اللہ کے نبی ہیں. اللہ پاک نے ایک مدت تک آپ کو بھیجا، جب اللہ نے چاہا تو آسمان پہ اٹھا لیا. تو الحمدللہ ہم بھی اس عقیدے پر قائم ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے. عیسیٰ علیہ السلام، جو لوگ یہ توراۃ انجیل پڑھ کے دوسرے نبیوں کے ذکر چھیڑتے ہیں نا، ہم قرآن پڑھ کے آج بتائیں گے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا رتبہ عطا کیا. آج جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم بتاتے ہیں کہ میرے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتایا کہ موسیٰ کو کیا رتبہ ملا ہے اور حضرت عیسیٰ کو کیا شان اللہ نے عطا کی ہے. قرآن کہتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اللہ فرماتا ہے کہ جب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں نے کہا اے مریم کہ اللہ نے تمہیں ایک خاص کلمے کی، یعنی اپنے بیٹے کی خوشخبری تمہیں عطا کرتا ہے، اس کا نام مسیح ہوگا. اور عیسیٰ بن مریم، مسیح بھی لوگ کہیں گے، عیسیٰ بھی کہیں گے. پھر ساتھ کہا وہ دنیا و آخرت میں معزز ترین بندہ ہوگا اور اللہ کا قرب پانے والوں میں سے ہوگا. یہ اللہ نے خوشخبری عطا کر دی. اب یہ خوشخبری مل گئی، پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کا معجزہ پیدا ہونے سے پہلے بیان کر دیا. ہم بتانا چاہتے ہیں جو عیسائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم بتاتے ہیں قرآن کس طرح حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. فرمایا وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہوگا نا، ان کی والدہ کو اللہ فرما رہا ہے فرشتوں کے توسل سے کہ وہ ایسا شان والا ہوگا، ابھی پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی لوگوں سے کلام کرے گا. یہ اللہ پاک نے سب سے پہلا آپ کو معجزہ یہ دیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. دوسرا معجزہ ملا کہ آپ نے اپنے مہد کے اندر، جھولے کے اندر لوگوں سے کلام کیا تھا. اور کلام کیا کیا تھا؟ رب کی گواہی دی تھی. اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرو. آئے ہائے، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو قرآن بیان کرتا ہے. بہرحال آیات کریمہ آگے بھی ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ پاک نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. جب آپ جوان ہو گئے، یاد رکھیے گا جو نبی ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے بچپن میں بھی ویسی عقل عطا کی ہوتی ہے اور بڑھاپے میں بھی ویسی عقل ہوتی ہے. ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں الگ عقل کا انداز ہوتا ہے اور جوانی میں الگ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں الگ اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کو مکمل طور پہ اللہ پاک نے عقل عطا کی ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ہم اس کو کتاب کا بھی علم عطا کریں گے اور حکمت بھی عطا کریں گے، عقل بھی عطا کریں گے، اور توراۃ اور انجیل کا علم بھی عطا کریں گے. وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل والوں میں سے نبی ہوگا. أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. وہ تمہارے پاس آئے گا نشانیاں لے کر اور اللہ کی آیتیں پڑھے گا، رب کا حکم بیان کرے گا.
پھر کیا شان اللہ عطا کرے گا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، آپ کا جو سب سے کمال والا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے نا ایک بار کیا کیا، آپ کے پاس جوان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ہے نوجوانوں تمہیں ایک عجیب بات نا آج دکھاؤں۔ وہ کہنے لگے کیا؟ فرمانے لگے آج میں اپنے ہاتھ سے نا ایک مٹی کا پرندہ بناؤں گا، اس کی شکل بناؤں گا اور میں پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگے گا، اس کے اندر جان آ جائے گی۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف خالق کر سکتا ہے، آپ تو انسان ہیں، آپ کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر ایک قرآن پاک نے عجیب لفظ بیان کیا، انی اخلقو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں بناؤں گا۔ تو یہاں پر جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے بندے تو اللہ پاک نے تو اختیار ہی نہیں دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں پرندہ بناؤں گا، کہیئۃ الطیر، وہ پرندے جیسا ہی ہوگا۔ لوگوں نے کہا بنا کر دکھائیں، آپ نے مٹی کا پرندہ بنایا، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کا پرندہ بنا کے شکل بنا کے آپ نے پھونک ماری، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا۔ پتہ کیا چلا؟ رب کے بندے ہیں، رب کے بندے کائنات میں موجود ہیں، ابھی بھی ہیں، اور نبیوں کی صورت میں بھی تھے کہ جن کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ کی عطا سے وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بھی سوچیں گے، میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات کروں، ابتدا میں نے عرض کیا اگر میں اپنے نبی کی بات نہ کروں نا پھر انصاف نہیں ہوگا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام مٹی کے پرندے کے اوپر پھونک مارے، اس کی شکل کے اوپر وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے اللہ کے حکم سے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے؟ میں بات کر دوں نا تو مکمل بات ہوگی، جب حضور کا ذکر ہوتا ہے پھر نبیوں کی بات مکمل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ رب نے کائنات اگر سجائی ہے تو حضور کے صدقے سجائی ہے۔ یہ جو کروڑوں اربوں ان گنت انسان ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، ان کو زندگی ملی ہے تو حضور کے صدقے اللہ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر میں عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے، جب آپ ٹیک ہٹاتے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے، حالانکہ وہ بے جان چیز تھی، جان اس میں نہیں تھی، وہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، عقل نہیں تھی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن حضور ٹیک لگاتے ہیں وہ سکون میں آ جاتا ہے، ٹیک پیچھے ہٹاتے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ کیا چلا کہ حضور جس کو سینے سے لگا لیں، اپنا بنا لیں، وہ بے جان بھی ہو اس میں بھی اللہ جان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہے احد پہاڑ پر حضور چڑھے تو احد پہاڑ